السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک معاشی نظام کے طور پر رائج ہے، مگر جب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ہم تھوڑی تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک طبقاتی نظام ہے. اس کی بنیادوں میں دو کلاسز کا وجود ہے، ایک لیبر کلاس یا لیبر طبقہ یا مزدور طبقہ، جس میں ہر قسم کے مزدور، کسان، فیکٹری ورکرز، امپلائیز، ہر طرح کے لیبرز سب شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کم دام پر فروخت کریں. اور دوسری جانب ایک سرمایہ دار طبقہ یعنی کیپٹلسٹ، جو مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو اون کرتے ہیں اور مزدور کی محنت کو کم دام میں خرید کر آگے منڈی میں بہت زیادہ منافع کے ساتھ فروخت کر دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک خلیج پیدا ہوتا ہے دونوں طبقات کے درمیان، اور اس پر ستم یہ کہ نسل در نسل یہ خلیج بڑھتا چلا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ مارکس اور اینگلز جیسے لوگوں نے سوشلزم اور کمیونزم کی بات کی اور ہمارا تعارف ایک ایسے نظام سے کروایا جس میں ذرائع پیداوار کو کوئی ایک شخص یا طبقہ اون نہیں کرتا، بلکہ یہ سوسائٹی یا کمیونٹی کی ملکیت ہوتے ہیں. اس نظام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت کی بنا پر کام لیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کی بنا پر اس کو معاوضہ اور باقی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عدل پسند نظام ہے، اور چونکہ ہمارا دین بھی عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، کوئی گورا ہو یا کالا، مرد ہو یا عورت، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی بنا پر معاملہ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوشلزم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے دین کے زاویہ نظر سے؟ یہ مختصر سوالات کی نشست ہے، اس لیے اس میں کوئی بڑی تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. موٹی موٹی چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں سماجی، سیاسی اور معاشی تدابیر جب بھی اختیار کی جائیں گی، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. انسانی فطرت ایک وجودی حقیقت ہے جی، یعنی وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ دریافت کی ہے، نہ یہ نثر و استدلال سے سمجھی ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے، بالکل. یعنی میں جیسا ہوں آپ جس طرح کے ہیں ایسے ہیں. تو انسانی فطرت سے کوئی چیز اگر ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی اور بڑی متاثر کن ہوگی، لیکن وہ چلے گی نہیں. یہی دنیا کا تجربہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں بھی اس کو معیار کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ دین انسانی فطرت پر مبنی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت جس طریقے سے دین کے مبادی رکھتی ہے، اگر دین اس سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ دین نہیں بنتا، اور اگر اسے بنانے کی صحیح کی جائے تو انسانی فطرت جلد یا بدیر اس کو اگل دیتی ہے. جیسے دیو مالاؤں پر، مشرکانہ تصورات پر جو دین بنایا گیا وہ ایسے ہی بیمانی ہو کے رہ گیا. جی، اسی طرح کی صورتحال سیاست اور معیشت میں ہے. تو انسان، اس میں تو شبہ نہیں کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے لحاظ سے، افتاد طبع کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، کام کرنے کی اہلیت کے لحاظ سے، کام کرنے کے شوق کے لحاظ سے، چیزوں کو ہدف بنا کر سرگرم ہونے کے لحاظ سے، غرض یہ کہ ہزار اعتبارات سے ہزار فرق پیدا کر دیے ہیں. بالکل. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا تنوع ہے کہ اس تنوع کو آپ کسی ایک فارمولے میں نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پر یہی بات کہ ہم لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں گے تو صلاحیت کا کون تعین کرے گا، اور صلاحیت کا ظہور کس کس صورت میں ہو جائے گا، اور صلاحیت مختلف مواقع پر کیا شکلیں اختیار کرتی ہے. کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام بھی صلاحیت تو دیکھتا ہی ہے. جی، یعنی صلاحیت ہی خریدی جاتی ہے، صلاحیت ہی کی قیمت ادا کی جاتی ہے. دیکھا تو صلاحیت ہی کو جاتا ہے. جی، لیکن یہ صلاحیت چند آدمی کسی ایک فارمولے کے تحت نہیں
متعین کر سکتے. یہ تجربے سے، مشاہدے سے اور بہت سے دوسرے معیارات سے متعین بھی ہوتی ہے اور اس میں آرا بھی بنتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ یہ حیثیت سرمایہ دارانہ نظام میں بالجبر نہیں طے ہوتی. میری صلاحیت کا ایک جگہ پہ غلط اندازہ لگایا گیا ہے، میرے پاس دوسرا راستہ کھلا ہے. تو جب آپ اس صلاحیت کو طے کرنے کی ذمہ داری کسی ایک جماعت کو دے دیں گے یا ایک گروہ کو دے دیں گے، معاشرہ سارا کا سارا تو مل بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتا نا. اس کے نمائندے ہی ہمیشہ، یعنی جمہوریت بھی نمائندوں ہی پر قائم ہے، اور کوئی دوسرا نظام ہوگا تو وہ بھی. ضرورت کیا صرف یہی ہوتی ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے؟ ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا تفاوت رکھا ہے. کیا انسان کی حصے جمالیات کی تسکین اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر جو آگے بڑھنے کے داعیات ہیں، ان داعیات کے لیے ماحول فراہم کرنا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں بڑا ناقص تجزیہ کیا گیا انسانی فطرت کا سوشلزم میں یا اشتراکیت کی مختلف صورتوں میں. تو میرے نزدیک یہ تو بالکل فطرت کے خلاف نظام ہے. یہ نہ چل سکتا تھا، نہ چل سکا ہے، اور نہ اس طرح کے خواب دیکھنے چاہیے. اس دنیا میں جو انسان کی فطرت بنائی گئی ہے اس کے اندر رہ کر کوئی نظم بنایا جائے گا. سرمایہ دارانہ معیشت فطرت کو چیلنج نہیں کرتی. البتہ فطرت میں جس طرح انسان کی صلاحیتوں کا تفاوت ہے، اس کے مقاصد کا تفاوت ہے، مزاج کا تفاوت اور فرق ہے، جد و جہد کے طریقوں کا تفاوت ہے، اسی طرح اس میں اخلاقیات بھی ودیت کی گئی ہے. ٹھیک. یعنی وہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. میں نے تو کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کی اگر آپ تحلیل کریں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے تو خیر ایک غیر معمولی ہستی ہے ہی، اس کے ساتھ اس کو حصے جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوئے ہیں. یعنی بندروں نے تو یہ بڑی عمارتیں نہیں بنا دی، یہ فنکاریاں نہیں دکھا دیں، یہ غزلیں نہیں کہہ دیں. یہی صورتحال انسان کی حادثہ اخلاقی کی ہے. وہ فیصلے کرتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو حادثہ اخلاقی کو محکم تر ہونا چاہیے. بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی اور نظام کی ضرورت ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی اصولوں کی برتری کی ضرورت ہے. یعنی اس کا جو حادثہ اخلاقی ہے وہ ایک وجودی حقیقت کے طور پر اپنے فیصلے سنا رہا ہے. آپ نے جو بہت سے الفاظ استعمال کیے، آپ غور کیجئے، وہ سب کے سب اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے. یعنی اس شخص کی صلاحیت خرید لی جاتی ہے، اسے اس کا صحیح معاوضہ نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اختیار کیا جاتا، اس کے اوقات کار میں یہ مسئلہ ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں سب کی سب اخلاقی اصولوں سے متعلق ہیں. اس وجہ سے اس میں جو اپروچ اللہ کے دین نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بحیثیت مجموعی اخلاقی شعور دیا جائے. جس وقت اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ جتنا محکم ہوگا، جتنا حساس ہوگا آدمی اس معاملے میں، اور سوسائٹی جتنی حساس ہوگی، اسی کے مطابق اقدامات میں بھی فرق آ جائے گا. منافع کمانے کی حس میں بھی فرق آئے گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی فرق آئے گا. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں تو اگرچہ کارل مارکسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام نے کچھ اخلاقیات سیکھی ہے، اس کے نتائج نکلے ہیں. یعنی اس وقت جو 2 صدی پہلے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، یا یورپی میں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مزارعین کے ساتھ یا زمینوں پر کام کرنے والوں کا جو حال تھا، آج زمین و آسمان تبدیل ہو گئے ہیں. وہ تبدیلی کسی نظام میں تبدیلی میں نہیں آئی، بلکہ اخلاقی اصولوں کے اطلاق میں آئی. یعنی وہ اخلاقی اصول مان لیے گئے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کے اطلاق پر غور و خوض ہوتا ہے، تجربے سے سمجھا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان کے مطابق آپ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں جو قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں. یعنی فری اکانومی ہے، فری مارکیٹ ہے، لوگ اپنے طریقے پہ کاروبار کرتے ہیں، اس کو آج کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے بھی قائم کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بھی بناتے ہیں، وہ عالمی سطح پہ تجارت بھی کرتے ہیں. یہ سب کے بعد ظاہر لوگوں کو ملازمتیں بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ملازمتیں اب بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ 2 صدی پہلے تھی؟ کیا اوقات کا وہی معاملہ ہے؟ کیا معاوضوں کی وہی صورتحال ہے؟ تو بہت کچھ بہتری ہو گئی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک لائن ہے جو بہتری پیدا کر رہی ہے، وہ ہے حادثہ اخلاقی کے فتوے. یعنی وہ دیتا چلا جاتا ہے، جتنا انسان قبول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ قریب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کیا، کسی چیز کو نہیں چھیڑا، قبائلی معاشرت کو نہیں چھیڑا، قبائلی سماج کو نہیں چھیڑا، اس وقت کی جو سیاسی اقدار تھیں ان کو نہیں چھیڑا. جو نظم بنا ہوا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی
تغیر نہیں کیا، اس دنیا کو جو آپ کو ملی اسی سے آگے لے گئے، لیکن جس چیز کو ہدف بنا دیا وہ کیا تھا؟ وہ اخلاقی اصول، یعنی خواہ وہ غلامی تھی اس پر اطلاق کیا ان کا، اس شدت سے کیا کہ ان کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اسی طرح کا معاملہ زمینوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا۔ تو میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ہی انسانی فطرت کے مطابق ہے، یہی چلے گا قیامت تک۔ آپ اس جگہ کوئی دوسری چیز نہیں لا سکتے۔ البتہ یہ بے رحم ہو جاتا ہے اور ظالم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ انسان اخلاقی اصولوں سے گریز کرے تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے جی۔ اصل چیز اخلاقی اصولوں کی تبلیغ، اخلاقی اصولوں کی برتری، ان اخلاقی اصولوں کا تفوق، اور اگر وہ مذہبی قوت کے ساتھ ہو تو کیا کہنے، اس تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات البتہ خود اللہ کی کتاب نے بھی کہہ دی ہے کہ جو قومی املاک ہیں وہ نجی ملکیت میں نہیں دینی چاہیے، یہ بات کہہ دی ہے، اور قومی املاک میں سب سے بڑی چیز زمین اور اس کے خزائن ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس کا اطلاق ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے اطلاق کا بندوبست کیا ہوگا؟ وہ بندوبست وہی ہوگا جو سرمایہ دارانہ معیشت میں کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جس کا خواب کارل مارکس اور ان لوگوں نے دیکھا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اپنی بات کو واضح کیا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں ثقلین شفقت کا۔ ثقلین، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ثقلین شفقت، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم دیتے ہیں مریم کا۔ مریم، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ مریم، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میری ایک ریکویسٹ ہے یہ، اور پھر میں سوال پوچھتی ہوں۔ یہ جو 40 منٹ کا سیشن ہے اس میں بہت سارے ممبرز کی باری نہیں آتی، جس کی وجہ سے انہیں 3 سے 4 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو کائنڈلی یا آپ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں، یا جو سوال پہلے ریپیٹ ہو چکے ہیں ان کا کائنڈلی مختصر جواب دے دیں، یا کائنڈلی یہ جو آپ کے ہوسٹ ہے وہ اگر اپنا سوال 5 سے 10 منٹ میں کرنے کی بجائے اس وقت کو بھی سوالوں میں لے لیں، باقیوں کے سوالوں میں، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ قرآن اور پرانی الہامی کتابوں کی کچھ باتوں میں شارپ کانٹراسٹ ہے، جن کی وجہ سے اگر علم نہ ہو تو عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، تو وہ باتیں ان کتابوں کی جنہیں قرآن نے اسپیسیفکلی کانٹرڈکٹ نہیں کیا، انہیں کیسے اللہ کی بات مان کر ایکسیپٹ کر لیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ قرآن مجید نے تورات کی تصدیق کی ہے، انجیل کی تصدیق کی ہے، اسی طرح زبور کی تصدیق کی ہے، البتہ تنبیہ کی ہے کہ یہ کتابیں جس صورت میں ہیں اس میں قرآن مجید کی روشنی کے بغیر ان کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کہ یہ قرآن ہم نے مہیمناً علیہ اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اب فیصلہ کرے گا کہ کس چیز کو کس زاویے سے اور کس طرح دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کتابیں اپنی اصل زبان میں محفوظ رہتی تو بالکل ان کی وہی حیثیت ہوتی جو حیثیت اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ان کو ترجمہ کر دیا ہے، ترجمے میں مدعا تو بڑی حد تک بیان ہو جاتا ہے، لیکن انسان داخل ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تاریخ محفوظ نہ ہو، جیسے کہ ان کتابوں کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی پوری، اس کے نتیجے میں یہ متعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، یا کہاں کوئی چیز داخل ہو گئی ہے، یا انسان نے اپنے فہم سے کس چیز میں کیا تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ تو صحیح اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب موجود ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے، وہ بالکل محفوظ صورت میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، پہنچ گئی ہے۔ ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیکھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر وہ اصول سمجھ لیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، پھر ان کی روشنی میں آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے۔ ان کی روشنی میں جب آپ تورات کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، تو چند مقامات، گنتی کے چند مقامات کے سوا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، بالکل ایک ہی بات یہ کتابیں بیان کر رہی ہیں، اور ایک ہی چیز ہے جس کی دعوت دے رہی ہیں۔ ان میں پھر بڑی روشنی نظر آتی ہے اور آدمی ان سے بڑی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ میں تو کئی بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو اگر اطلاقی شرک کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے تورات بیان کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں
مسلمان قوم ہے جس کے ہاں پیغمبر بھی آ رہے ہیں، ایک دعوت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی اولاد ہے، تو وہ سب چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں زیر بحث آنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ ایک مسلمان قوم میں خرابیاں کہاں سے آتی ہیں، اس کے لیے انجیل، خاص طور پر پہاڑی کا واعظ بڑی غیر معمولی چیز ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. تو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اسی ذوق شوق سے پڑھنی چاہیے جیسے آپ پڑھتے ہیں. جہاں کوئی سوال پیدا ہو تو فوراً قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، پھر قرآن فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد ارحم کا. ارحم اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب بہتان کی تعریف جانتے ہیں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی سچی خبر بہتان کی زد میں آ جاتی ہے اور کوئی بہتان ایک سچ کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے. تو ان سب کو، ان خبروں کو کس طرح ہم دیکھیں مد نظر قرآن کے بہتان کی تعریف کو رکھتے ہوئے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں کسی بہتان کو آخر کیوں دیکھوں، یعنی مجھے کیا دلچسپی ہے اس کے ساتھ. تو دلچسپی کا باعث کیا چیز بن رہی ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص زیر بحث ہے جس سے میں دین سیکھتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص زیر بحث ہے یا کوئی ایسی جماعت زیر بحث ہے جو میرے لیے سیاست کر رہی ہے. ظاہر ہے سیاست لوگوں ہی کے لیے کی جاتی ہے. تو ایک کنسرن پیدا ہو گیا. یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے کہ آپ اپنے ہمسائے کے معاملات میں، عام حالات میں کیوں تجسس کریں گے؟ قرآن مجید نے ہمیں روکا ہے اس سے، ولا تجسسوا. لوگوں کے معاملات کی ٹو لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اگر اسی ہمسائے کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کرنا ہو یا اسی کے ہاں کوئی رشتے کی بات چل نکلے، تو پھر آپ کا ایک کنسرن پیدا ہوتا ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. وہ تعلق یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جانیں. یہ میں نے اسی لیے 2 مثالیں دیں. اس میں اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کا اسی طرح جائزہ لینا چاہیے، وہ ماضی کی ہو وہ حال کی ہو. ماضی سے میری مراد مسلمانوں کا وہ ماضی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے. یعنی ایک ماضی تو وہ ہے کہ جو آدم سے شروع ہوا ہے، لیکن اس ماضی میں بھی بہت سے تاریخی سیاسی واقعات ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں تفریق کا باعث بنے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر فرقے بن گئے ہیں. کوئی چیز ماضی کی حال کی سامنے آتی ہے اور وہ آپ کے کنسرن کا موضوع نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجیے. سوال یہ ہے کہ میں اس کو پڑھوں کیوں، آگے کسی تک پہنچاؤں کیوں، میں اس سے متعلق ہی کیوں ہوں. مجھے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، ایک غلاظت پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزرنا چاہیے. لیکن اگر وہ مجھ سے متعلق ہے، کنسرن ہے میرا اس سے، تو پھر میں ظاہر ہے کہ رکوں گا، دیکھوں گا. یعنی مجھے معلوم ہو کہ یہ غلاظت جس جگہ پہ بہہ رہی ہے یہ میرے گھر میں جا رہی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ مجھے اسے دیکھنا پڑے گا. یا دیکھنا ہے تو میں نے بتا دیا کہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں وہ مجھ سے متعلق ہوتی ہے. اس دیکھنے کے لیے اسی درجے کی تحقیق کرنی چاہیے جس درجے کی تحقیق ہم کسی مجرم کو عدالت میں دیکھ کر شہادت کے اصول پر کرتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ یہ میں نے سن لیا ہے، لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، فلاں نے یہ فرما دیا ہے. اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. یہ بات کہ ہم لوگوں کی اخلاقی حس بہت کمزور ہے اور ہم پروپیگنڈے کو قبول کرتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ بعض طاقتور قوتوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے سیاسی لیڈرشپ کو آخری درجے میں بدنام کرنے کی صحیح کی ہے، اور اس کے نتائج اس وقت ہمارا پورا ملک بھگت رہا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگیے اور ہمیشہ یہ کیجیے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آتی ہے اگر وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کنسرن ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ کس پہلو سے کنسرن ہوتا ہے، پھر تحقیق کریں، ورنہ زبان نہ کھولیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تنبیہ فرمائی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا قرار پا جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات وہ سنے کسی کے لیے بری اس کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم ایک دفعہ پھر ثقلین آپ کو کوشش کرتے ہیں، آپ اگر اپنا سوال پوچھنا چاہیں تو مائکرو فون ان میوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے. ثقلین ٹھیک ہے جی. اگلا سوال لیتے ہیں اوصاف سلیم سے. اوصاف اپنا سوال پوچھ لیجیے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سمجھی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب جو یعنی یہودیت اور عیسائیت میں خانہ کعبہ کو اہمیت یا تقدس حاصل نہیں ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ یا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، جبکہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست نکلتا ہے۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک و کفار میں بھی خانہ کعبہ کی تکریم بھی تھی اور وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ذرا تاریخی پس منظر بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، شکریہ۔ اس موضوع کو تو قرآن مجید نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے اور پوری تاریخ سنا کے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ نبوت جیسی نعمت تمہیں عطا کی جائے گی اور تم اللہ کے دین کے گواہ بن کر دنیا کے وسط میں رہو گے، لیکن وہ بدقسمتی سے اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے، اور جب یہ بات انہیں بتائی گئی پیغمبروں کے ذریعے سے کہ آخر میں تم لوگ اپنے منصب سے وفا نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہی بھائیوں میں سے آخری پیغمبر پیدا کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی کی گئی اور عہد بھی لیا گیا۔ یہ چیز ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ اب محمد الرسول اللہ کی نبوت کی بنیاد تو وہی حضرت ابراہیم کی ذریت، حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر تھی۔ تو بتدریج انہوں نے اپنے دور زوال میں اپنا تعلق اس بیت اللہ سے بالکل منقطع کر لیا۔ یہ اس طریقے سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے یہ حسدم من عند انفسہم ہوا، یعنی اس حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ چنانچہ نہ وہ بیت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار تھے، نہ حضرت اسماعیل کا ذکر سننے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ذبیح بھی حضرت اسحاق کو بنا ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کہاں تلاش کریں گے اس طرح کی چیز؟ ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ذوالفقار کا۔ ذوالفقار، اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم مقامدی صاحب، میرا سوال آپ سے جو ہے وہ ختم نبوت اور اتمام حجت سے متعلق ہے۔ ایک موقع پر میں نے آپ کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ ختم نبوت اس وجہ سے ہوئی کیونکہ عالمی سطح پر اتمام حجت ہو گئی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت تو 7ویں صدی میں ہوئی، جبکہ امریکہ جو ہے وہ 16ویں صدی میں دریافت ہوا۔ اس کے درمیان کوئی 800-900 سال کا عرصہ ہے جس میں وہاں کے باسیوں پر کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر یہ عالمی سطح پر اتمام حجت کیسے ہوئی؟ اور وہاں پر بسنے والے جو تھے کیا ان کے لیے اس عذر کا خاتمہ ضروری نہیں تھا جس کا آپ اپنی عرض کیا کرتے ہیں؟ شکریہ۔ اس کو کہتے ہیں ایک ہی نقطے نے محرم کو مجرم کر دیا۔ ایک لفظ آپ نے درمیان سے نکالا اور سوال بن گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عالمی سطح پر اتمام حجت ہو گیا، میں نے یہ کہا تھا عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسباب دنیا میں پیدا ہو گئے کہ اب پیغمبر ایک تاریخی شخصیت بن گئے، ان کے شب و روز محفوظ ہو گئے، ان پر ایمان لانے والوں کی اتنی بڑی تعداد میسر ہو گئی کہ اجماع اور تواتر سے وہ ہدایت منتقل ہو سکے۔ ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی جس نے خود اس کو ایک تاریخی حقیقت بنا دیا۔ قرآن مجید کا بالکل محفوظ صورت میں پہنچنا ممکن ہو گیا، اور وہ ہمارے ہاتھوں میں اسی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بتا دی تھی، خود اس وقت بتا دی تھی، اور قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ سارے اسباب بنی اسماعیل نے یا عرب کے لوگوں نے میسر نہ کیے تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ سب کچھ میسر ہوا جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بے کم و کاست پہنچ جانے کا اہتمام ہو گیا۔ اس کو مسلمانوں کے ایک جلیل القدر امام نے 5ویں صدی میں، امام سرخسی نے اپنی اصول میں اس طرح بیان کیا ہے کہ صحابہ کے لیے یہ دین مسموع تھا، یعنی حضور بول رہے تھے آپ سن رہے تھے، ہمارے لیے یہ کل مسموع ہو گیا، یعنی اسی طرح جیسے کہ گویا سن رہے ہیں۔ تو یہ اہتمام ہے جو ہو گیا، اب اس کے بعد پھر پیغمبری کی یا نبوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا، یعنی بندوبست ہو گیا، عالمی سطح پر بندوبست ہو گیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں، اور اس کو بیان بھی کر دیا قرآن نے، یعنی ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اہتمام ہم نے کر دیا۔ اب اس کے بعد کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی رسول نے اللہ کی طرف سے ہدایت پا کے گواہی دے دی ہے، اب دنیا پر یہ گواہی تمہیں جا کے دینی ہے۔
تو رسول کی گواہی کے ان لوگوں تک پہنچنے کا اہتمام بھی ہو گیا، ان کے پاس اس کے بے کم و کاست آ جانے کا اہتمام بھی ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں یہ محفوظ دے دی گئی، تاریخ کی ایک واقعی حقیقت بھی بن گئی. یہ وہ اہتمام ہے جس کو اتمام حجت کے اہتمام سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں خوشنود احمد سے. خوشنود اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے یہاں بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک خاص قسم کی حساسیت پاتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے بظاہر یہ تاثر مل سکے کہ ان کی شان میں کوئی کمی کی جا رہی ہے یا بے ادبی کی جا رہی ہے. اور یقیناً یہ ایک حد تک ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ سینسیٹیوٹی اس طرح سے موجود نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بڑے بے تکلف ہو کے بات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم شکوہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے شاعر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اس کی وجہ کیا ہے اور آپ اس رجحان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. بڑی سادہ وجہ ہے، اللہ سب کا ہے، محمد ہمارے. یہ انسانی نفسیات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ وہ ہمارا ہے کا تعلق ہی نہیں محسوس کرتے. یہ میں کوئی مدح نہیں کر رہا، بلکہ اس انسانی کمزوری کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہی بات ہے جو مولانا محمود الحسن نے، شیخ الہند جنہیں کہا جاتا ہے، ایک موقع پر مولانا مناظر حسن گیلانی کو غالباً کہی تھی. جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے مسلمان اتنے زیادہ، انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ کی حمایت یا حمیت میں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے، اصل میں اپنی حمایت اور حمیت میں اٹھتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے اس کی. یعنی یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. وہاں بھی دیکھیے یہی ہوتا ہے جی. یہ ہماری ٹیم ہے جو اس وقت میدان میں اتر آئی ہے، تو وہاں حق و باطل نہیں ہوتا. اصول کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جو اچھا کھیلے گا اس کو دانت دے دیں گے. نہیں دیتے نا آپ، بلکہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا حال تو جب تک اسپتال پہنچ جاتے ہیں. انسان کا ایک جذباتی وجود ہے، وہ عقلی وجود نہیں ہے، اور وہ عقلی طریقے سے کام بھی نہیں کرتا. اس لیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، بتانا چاہیے اس کو. اب حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے غیرت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر اللہ کی توحید کے لیے آدمی کے جذبات ہونے چاہیے. لیکن ہم اپنی ان پس جگہوں سے اوپر اٹھ نہیں پاتے. اللہ نے تو اٹھانا چاہا ہے، قرآن مجید میں اٹھانا چاہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. تو یہ وہی کمزوریاں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جن قوموں کی تربیت کم ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر مذہبی لوگ بھی ناتراشیدہ قسم کے ہوں، تو وہ اس جذباتیت کو اور بڑھا دیتے ہیں. وہ ہمارے یہاں بہت بڑھائی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم وہ قوم بن کر رہ گئے ہیں کہ جس پر واقعہ یہ ہے کہ آپ کو رشک آتا ہوگا، مجھے ترس آتا ہے. یہ وہ قوم ہے جو بندوق کی نوک پر اپنے پیغمبر کی عزت کرانا چاہتی ہے. اس سے زیادہ پستی کی بات تصور نہیں کی جا سکتی. عزت کرانی ہے تو استدلال کے ساتھ کرائیے، اور وہی عزت حقیقی عزت ہوتی ہے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اعجاز خان کا. اعجاز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. سادہ سا سوال ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ دنیا کی 10% جو پاپولیشن ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے. اگر دائیں ہاتھ سے کھانا دین ہے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ سیکنڈ کوشچن تو نہیں کامنٹ تھا کہ آپ جب لوگ کوشچن پوچھتے ہیں تو ہم ان کی تربیت کیسے کریں کہ وہ کوشچن چھوٹا سا پوچھے بجائے کہ ایک لانگ سٹوری شروع کر. تھینک یو جی. شکریہ. یہ تو بڑا مشکل کام ہے جو آخری آپ نے بتایا. لوگوں کی تربیت ہی تو ایک مشکل کام ہے میرے بھائی. ہر چیز میں استثناء ہوتے ہیں. یہ جو تعداد آپ نے بتائی ہے نا، 10% لوگ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں لوگ پاگل ہیں. کبھی اعداد و شمار دیکھ لیجیے، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تو مخاطب کرے گا نا. تو استثناء کوئی مثال نہیں ہوتا. قانون ضابطے ہمیشہ جو عمومی صورتحال ہے اسی پر بنائے جاتے ہیں. یہ ایک آداب کی چیز ہے، کوئی فرض نہیں کیا گیا، کوئی واجب نہیں کیا گیا، کوئی اس کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا. آداب کی چیز ہے. بلکہ اگر خالص علمی اصطلاح میں اس کو بیان کیجیے تو یہ ارشاد ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کرے گا اجر ملے گا، اگر جانتے بوجھتے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا. لیکن کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے.
تربیت دیں، کوشش کریں، جیسے کہ ہم بہت سی چیزوں کے معاملے میں تربیت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آپ کے بچے میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو اچھی ہے، ایک علامتی چیز ہے بنیادی طور پر، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ قیامت میں جو نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے۔ اس چیز کو ہمارے ذہن میں تازہ رکھنے کے لیے ایک سمبولک چیز مقرر کر دی گئی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جب ہم کسی چیز کو اس سے بڑھا دیتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، استثناء ہر جگہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ڈاکٹر خالد حسین کا۔ خالد صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک اچھے مسلمان کی کوئی یونیورسل ڈیفینیشن موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو ایک عام آدمی ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ یعنی مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اچھا مسلمان بنوں، تو اچھا مسلمان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار دی ہے اپنی، اس کو پڑھیے۔ وہ ایک ایک آیت میں آپ کو یہی بتاتی ہے کہ کسی آدمی کو اچھا مسلمان کیسے بننا ہے۔ بنیادی باتیں وہی ہیں جو ایک چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں، اور وہ یہ کہ جو ماننے کی حقیقتیں ہیں ان کو مانو، اور ان کے تقاضے سے جو اچھا عمل پیدا ہوتا ہے اور جس پر خود تمہارا حادثہ اخلاقی تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے، وہ اچھا عمل کرو، اور اپنے گرد و پیش میں لوگوں کو ادائے حقوق کی نصیحت کرو اور اس پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دے دی ہے، فرما دیا ہے کہ تم لازمی طور پر خسارے سے بچ جاؤ گے۔ تو یہی اچھا مسلمان بننے کا بنیادی لائے عمل ہے۔ باقی اس کی تفصیلات وہ آپ جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہیں جگہ جگہ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ بننے کی صحیح کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں اس تردد میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لے گا کون اچھا مسلمان ہے کون برا مسلمان ہے۔ دنیا کی زندگی میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کس اصول پر ہوں گے اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسلمانوں کی حکومت کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ جو پرانی بحث تھی ہمارے ہاں محدثین کی اور فقہاء کی، علم اور عمل کی، اس کا خاتمہ کر دیا ہے، 2 اعمال لے لیے ہیں اور بس۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں فیصل مہیسر کا۔ فیصل صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم غامدی صاحب، آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اسلامی ریاست میں حکومت نماز قائم کروا سکتی ہے اور زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ریاست کا نظم چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر حکومت مجھے اس بات کا پابند نہیں کر سکتی کہ میں روزہ رکھوں، تو مجھے نماز پڑھنے کا پابند کس طرح کر سکتی ہے؟ اور بہت سے لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے شعوری طور پر اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، تو ان لوگوں کو اس بات کا پابند کرنا کہ وہ نماز پڑھیں، کیا جبر نہیں؟ شکریہ۔ شکریہ۔ یہ بات جہاں آپ نے پڑھی ہے وہیں اس کی وضاحت موجود ہے۔ قانون سیاست نکالی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نماز کی پابندی سے مراد کیا ہے، اس میں وہ ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ جو بات آپ نے سمجھی ہے وہ اس میں کہیں بیان نہیں ہوئی۔ یہ بات البتہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر وہ سیاسی حقوق میں برابری کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا مذہبی بنیاد پر۔ دنیوی حقوق تو سب کے برابر ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اگلا سوال توصیف چودھری کا لیتے ہیں۔ توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک کوشچن سامنے آیا تھا کہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر جیوز اور کرسچن کی طرف سے کہ اگر اللہ پرفیکٹ ہے تو اس نے ان کتابوں کو کیوں محفوظ نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو محفوظ کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں پرومس نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے پرومس کیا کہ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سو اس کا جواب کس طرح دیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی ہے، اور ان کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی۔ انسانوں نے جب اس میں کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیے۔ جب پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ پیغمبر جب تک آتے رہے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی خرابی پیدا ہوگی تو آگے بتا دیں گے۔ میں نے خود لکھا ہے کہ جو یہ تورات ہے اس میں بہت کچھ تاریخ کے واقعات گزر گئے، یہ بالکل غائب ہو گئی۔ اس کو 5 قبل مسیح میں حضرت عزیر نے دوبارہ ترتیب دیا، لیکن حضرت مسیح آئے اور انہوں نے تصویب کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی فی الجملہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت تو پیغمبر آ رہے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی۔
یہ سب ضرورتیں ختم نبوت سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی. آخری سوال ہم لیتے ہیں وقاص علی کا. وقاص اپنا سوال پوچھ لیجئے. وقاص علی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک اور اگلا سوال ہم لیتے ہیں طلحہ عزیز کا. طلحہ آپ اپنا سوال پوچھ لیں. طلحہ عزیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جاوید صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ حدیث کو دینی احکام کے ماخذ کے طور پر مانتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق گاندھی صاحب کا موقف صحیح السند حدیث کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. حالانکہ جاوید صاحب جو ایک مدعا بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حدیث کے رسول اللہ سے نسبت کا اطمینان ہو جائے تو اس سے انحراف ممکن نہیں رہتا. میں اپنی بات کھولنے کے لیے ایک سادہ سی مثال دوں تو وہ موسیقی کی ہے کہ جب گاندھی صاحب سے موسیقی کے متعلق سوال ہوتا ہے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 تک بات کی تحدید کر دیتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد سنت اور پھر اس کے بعد صحیح السند حدیث کا بیان بھی لازم قرار پا چکا. جیسا کہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اولاد موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس طرح کی دیگر روایت. تو میرا سوال کرنے کا بنیادی مقصد موسیقی ہو یا حوروں کا بیان ہو، قل صراط ہو یا نزول مسیح ہو، عذاب قبر ہو یا مستورات کے پردے کے مسائل ہوں، ان تمام تر موضوعات کے بیان کی اساس کو سمجھنا ہے کہ جس کے تحت گاندھی صاحب ان جیسے درجنوں مسائل پر صحیح السند حدیث سے عاری ہو کر یا اس کے برعکس موقف پیش کر رہے ہوتے ہیں. شکریہ. واضح ہوگی بات. اس طرح کی باتیں محض سننے کے نتیجے میں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے یہاں سے سن لیا، وہاں سے سن لیا. موسیقی کی تمام روایات، ایک ایک روایت کو جمع کر کے ایک ایک روایت کا مطلب واضح کیا گیا. یہ شائع ہو چکا ہے، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اس پر اعتراضات سیریز میں بات ہو چکی ہے. اگر آپ اس کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں تو صرف داد دی جا سکتی ہے.